بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. ABC ٹیلیویژن نیٹ ورک اور PNN ٹیلیویژن نیٹ ورک کی رمضان ٹرانسمیشن رونق رمضان آپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے تمام ہی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کا نہایت ادب خلوص سے چاہتوں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تیسرا رمضان مبارک ہے اور انشاءاللہ العزیز پاکستان میں، ہندوستان اور ایشیائی ممالک میں آج تیسرے رمضان کی تیسرے روزے کی افطاری کی جائے گی اور پاکستان سے باہر ایشیائی ممالک میں اس کے علاوہ جو آپ کے سعودی ممالک ہیں جو عرب کنٹریز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خلیجی ریاستیں ہیں وہاں پہ آج چھٹی روزے کی افطاری کی جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ کی احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عظیم الشان مہینہ میں عطا فرمایا، ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی جتنا بے حد شکر ہم ادا کریں وہ بالکل کم ہے. آج کے اس پروگرام میں جو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، کیونکہ آج سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج ان کی وفات کا دن ہے اور آج ان کی شان بیان کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک ان کی چاہت تھی، ان سے محبت تھی اور ان کا ایک ایسا عظیم شان جو رشتہ ہے کہ جو اسلام کے لیے مشعل راہ ہے. خاتون جنت کی صدقے سے، اس کے خاندان اہل بیت کے صدقے سے جو آج ہم ہیں، جو ہم زندگی کی بہاریں ہمارے لیے ہیں، جو اسلام جس میں آج ہم لوگ رہ رہے ہیں، جو اسلام جو ہم تک پہنچا ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جو پردہ فرمائے ہوئے، ظاہری پردہ فرماتے ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین، جو شمع جو انہوں نے اس وقت جلائی تھی اور اس شمع کی روشنی آج تک ہم تک جو پہنچ رہی ہے، اس میں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور ان کے جو گوشہ نشین، گوشہ جگر جو ان کے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا جو خون شامل ہے، اس دین کی آبیاری میں جو ان کے خون کی جو رنگت شامل ہے، اس کی خوشبو شامل ہے، جس کو آج ہم محسوس کریں. اسٹوڈیو اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ قاری میر ظہیر احمد قادری صاحب اور فاضل مذکر اسلام ضیاء العلوم پرنسپل ادارہ مہریہ ضیاء العلوم اسلام آباد سے ہیں اور انہوں نے کچھ عرصہ ساؤتھ افریقہ میں بھی دینی خدمات سر انجام دی ہیں. اسلامک ریسرچ سینٹر کی انہوں نے ذمہ داری بھی وہاں پہ نبھائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. آپ یہاں پہ پروگرام میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ ساتھ ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے. جناب قاری ابرار صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم. آپ ٹھیک؟ خیر وفیق. اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ دارین کی سلامتی عطا فرمائے. آمین. ہم بڑھیں گے جناب حضرت علامہ میر ظہیر احمد قادری صاحب کی طرف سے پوچھیں گے کہ خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا جب نام گرامی ہمارے زبانوں پہ آتا ہے تو ہماری نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت کا جب ایک جو مقام، جو مرتبہ ہم دیکھتے ہیں تو اس حد تک محبت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ اقدس میں جب حضرت خاتون جنت جب تشریف لاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے خود کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے چادر بچھا کے ان کو وہاں پہ تشریف رکھنے کا ان کو موقع میسر فرماتے تھے. جب وہ عرب کا معاشرہ بھی، جس عرب کے معاشرے میں خواتین کی کوئی عزت بھی نہیں تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام کی اس شمع نے، اسلام کی اس شمع جو آج ہم تک پہنچی ہے، اس طرح وہاں پہ طلوع ہوئی، تو اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کو، جو عورتوں کو جو بلند مقام مرتبہ عطا فرمایا، تو اس کی نظیر کسی اور ادیان میں ہمیں نہیں ملتی. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ فضیلت جناب سیدہ کائنات کیا ہے. ان کے بارے میں ہم پوچھیں میر ظہیر احمد قادری صاحب سے. جی قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پروفیسر اعجاز بشیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور 3 رمضان المبارک کی مناسبت سے سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام نامی اس میں گرامی لینے سے پہلے آنکھوں میں حیا کا نور ہونا چاہیے، زبان میں طہارت ہونی چاہیے اور لہجے میں حیا اور دل میں ادب، احترام اور الفت اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا پاس ہر اہل ایمان کے لیے ہونا چاہیے.
آپ نے ان کی ذات کے حوالے سے پوچھا ہے ہم کہاں اور ان کی ذات والا صفات کیا اعلیٰ ہے. سیدہ بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران 30 سپارے میں اللہ رب العزت حضرت بی بی سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی طہارت آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وصطفیٰ کی علی نساء العالمین کہ اللہ رب العالمین نے ساری جہان کی خواتین میں سب سے جو فضیلت عطا فرمائی وہ سیدہ مریم کو عطا فرمائی کہ آپ جناب پیارے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں. اب اس پر یہ بات ہوتی ہے کہ کیا سیدہ مریم علیہ السلام کو نساء العالمین کہا گیا کہ آپ سارے جہانوں کی عورتوں میں آپ کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی ہے. تو ایک دوسری طرف سیدہ نساء الجنہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو جنت کی عورتوں میں فضیلت کا مقام و مرتبہ ہے. تو علماء اس پر لکھتے ہیں کہ سیدہ مریم جو ہے وہ اپنے زمانے کی عورتوں میں ان سے بڑی ہے اور جبکہ سیدہ فاطمہ الزہرا تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے. آپ کے بہت سارے القابات ہیں. سیدہ تو نساء العالمین بھی ہے, سیدہ تو نساء اہل الجنہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی آپ کو پکارا کرتے یا آپ کو بلایا کرتے تھے تو آپ کو زہرا بھی کہتے, زاکیہ بھی فرماتے, اور راضیہ بھی کہتے, البدعۃ النبوہ بھی کہتے, کریمۃ الطرفین بھی کہتے, طاہرہ بھی کہتے, مطہرہ بھی کہتے, مرضیہ بھی کہتے, اور یہ سارے القابات سے آپ کو ان کو جو ہے وہ پکارا کرتے. اب زہرا ان میں سے لے لیں. زہرا کہتے ہیں کلی کو, پیٹل آف دا روز. تو کلی جو ہے وہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے وہ ایک پھول کی مانند ہے اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ اس کلی کی مانند ہے. اگر آقا علیہ السلام وہ جو ہے وہ پھول ہیں تو اس کی خوشبو سیدہ زہرا ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ تعالیٰ علیہ. تو یہ ساری نسبتیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو خوبصورت بیٹی عطا فرمائی تو آقا علیہ السلام ان کو پیار سے پکارتے, آپ کی پیشانی بھی بوسہ دیتے, اور جب کبھی بھی میرے آقا کہیں تشریف لے جانا چاہتے سب سے ملنے کے بعد اینڈ پہ جو ملاقات کرتے وہ سیدہ بی بی پاک سے کرتے, اور جب کہیں سے واپس لوٹ کے آتے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ملاقات بی بی پاک سے کرتے. اس کی وجہ کیا ہوتی, کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی کو آخر میں مل کے جاتا ہے تو اس کا نقش, اس کا چہرہ, اس کی یادیں جو ہے وہ ذہن نشین رہتی ہیں, اس کی یادیں باقی رہتی ہیں. تو آپ ملا کرتے ہو. جب آپ کبھی تشریف لاتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے لیے کائنات کھڑی ہوتی ہے میرے آقا اس بی بی پاک کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے آقا کے لیے سب کھڑے ہوتے. اسی پر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ کشتہ عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں سبحان اللہ سبحان میں آپ کے ذریعے سے جنتی پھول سے عطا فرمائے. خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور اللہ نے جو آپ کو بیٹے عطا فرمائے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. خود میرے آقا کو اللہ پاک نے امام الانبیاء بنایا ہے, سید الانبیاء بنایا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جب ہم ان کا ذکر ہمارے زبان اقدس پہ آتا ہے تو ایک چیز یہاں پہ انسان کے دل و دماغ میں ایک دم سے چھا جاتی ہے کہ وہ نانا کا دین بچانے کے لیے انہوں نے عظیم الشان قربانی ہمارے سامنے رکھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قربانی کی یہاں پہ کوئی بھی مثال نہیں ملتی, کوئی بھی یہاں پہ نظیر نہیں ملتی. اور یہی جو خاتون جنت اور جناب حضرت علی مرتضیٰ کا جو انہوں نے اپنی اس اولاد کی عظیم الشان تربیت رکھی, یہ اسی کا ثمر ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے عظیم الشان قربانی یہ پیش کی. ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے ہیں جناب قاری ابرار قادر صاحب اور امام ناظر صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے. ہم ان سے یہ التماس کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی حاضری. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا
محبوب یگانہ ہے. کل پلس غمے جس نے خود پار لگانا ہے. کل پلس غمے جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے جناب قاری ابرار قادر صاحب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان دعوت کی بات جب ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز مفتی صاحب ہمارے ساتھ یہ بھی آتی ہے کہ انہوں نے خواتین کے لیے، جو عورتوں کے لیے جو مقام مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اور ایک چیز، کیونکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے جب بھی کسی بھی حدیث میں کسی بھی ایسے قول میں نہیں ملتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہمارے جو بیٹے ہوتے ہیں، جو ہماری بیٹی ہوتی ہیں، ان میں کوئی انہوں نے تفریق رکھی ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مین مقصد تھا، جو مین محور تھا، وہ یہی تھا کہ انسانیت کو جو اس دور میں ایسے 1400 سال پہلے، جب ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو جاہلیت کا جو دور تھا، بھلے اس دور میں بڑے بڑے نام تھے، اس دور میں دنیاوی اعتبار سے جن لوگوں کو یہاں پہ نام لیے جاتے تھے آج تو ان کا نام و نشان تک بھی نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان جو دعوت کا جو مین محور یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو حقوق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں، وہ تمام کے تمام جو حکم تھے، جو تمام احکام تھے، وہ انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں، ان کو بہترین طریقے سے ہم تک پہنچانا. تو اسی کے ساتھ یہاں پہ ابھی ٹائم ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، اور اس کے بعد جب ہم لوگ واپس آئیں گے تو باقی چیزیں آپ کو سامنے رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور رونق رمضان ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں PNN ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے، اور ساتھ ساتھ ABC ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے لائیو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے. جب ہم یہاں وقفے پہ گئے تھے، وقفے میں جانے سے پہلے ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے جناب حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، ان کی حالات زندگی کے بارے میں. جب اسلام زور و شور پہ تھا اور اسلام کی ڈفرینٹ قسم کے ریاض میں فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت سیدہ تو جنت سیدۃ الخاتمہ جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں تشریف فرما تھی، تو حضرت علی باہر سے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے سیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جائیں، کیونکہ آپ اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، گھر میں بے شمار قسم کا کام ہوتا ہے، اور آپ نے
گھر میں آپ چکی بھی چلاتی ہیں اور کھانا پینے کا بھی کام آپ کو خود یہاں پہ کرنا پڑتا ہے، تو مال غنیمت میں کچھ لونڈی آئی ہیں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے یہ عرض کریں کہ تاکہ کوئی ایک لونڈی وہ ہمیں عنایت فرمائے تاکہ آپ کے گھر کا کام وہ خود سے سر انجام دے۔ تو اس پر سیدہ خاتون جنت نے پہلے تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ میں ایسی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے بابا جان کے پاس جاؤں، ان کو اپنی اس مشکلات کا اور اس تکلیف کا جو آج زمانہ ہم کاٹ رہے ہیں اس کی شکایت میں آپ کے سامنے کروں۔ ہم اس میں مفتی صاحب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کی کوئی خاتون ہوتی تو سب سے پہلے اس کو 3-4 لونڈیاں اپنے ابا جان سے اس کو ہر مل ہی جاتی کہ اس کے مانگنے کے بغیر ہی مل جاتی، لیکن وہ ایسی عظیم الشان میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبر کا پیکر تھی کہ انہوں نے وہاں پہ جانا بھی انہوں نے ناگوار سمجھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئیں اور کسی طرح اپنا پیغام ان تک پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں آپ کو یہ لونڈیوں نہیں عنایت فرماؤں گا، کیونکہ جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پہ چل رہے ہیں تو ان کی جو زندگی گزر رہی ہے اس سے مشکل ترین حالات گزر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر کی وہ ایک ایسی پیکر تھی کہ جس کی یہاں پہ کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے بارے میں مختلف قسم کی واقعات ہیں کہ جب ایک دفعہ یہ کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، اور جب ایک صدا لگانے والے نے صدا لگائی آئین افطاری کے وقت کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ دے دیا جائے، تو انہوں نے وہ روٹی بھی ان کو عنایت فرمائی تھی۔ تو کیا کہیں گے مفتی صاحب کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے بی بی سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین الفاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے کس پہلو پہ بات کریں؟ آپ کی شان، آپ کا رتبہ، آپ کی فضیلت، آپ کا علم، آپ کی بہادری، آپ کا تقویٰ، آپ کا قیام اللیل، آپ کا روزہ میں زندگی گزارنا، تو چونکہ آپ کی تربیت ڈائریکٹ کاشانہ نبوت سے اور رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور آپ کی گود سے ہوئی ہے، تو جس کی تربیت کوئی عام پڑھی لکھی زمانے اور معاشرے کی خاتون کرے تو اس کی اولاد بڑی ہوشیار، لائق فائق اور نالجفل پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جس کی تربیت کرنے والی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں اور جن کی سرپرستی کرنے والے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر ان کی ہر پہلو کا انداز جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ کے خوبصورت قول ہے، فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی عبادت ہے تو وہ کوئی دوسرا انسان نہیں، ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی مادر محترمہ ہیں، آپ کی والدہ ہیں۔ آپ نے یقیناً آپ کے اللہ پاک نے اور بھی جو وہ بیٹیاں عطا فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ بنات کا یہ بنت کی جمع ہے، بنت ایک بیٹی کو کہتے ہیں، بنات جمع ہے، مطلب اللہ پاک نے رسول اکرم علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور بیٹے بھی عطا فرمائے۔ ان بنات میں سے ایک بنت ہے جسے بنت محمد کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، بضعۃ منی دو طریقے سے آتا ہے، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، فاطمہ میرے جگر۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں میں نے اور بھی اولاد کو پالا، لیکن جتنا مزہ اور جتنا سکون، جتنا ریلیکس میں رہی فاطمہ الزہرا کی پرورش میں، اتنا مجھے اور کسی کو پالنے میں مزہ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے چل کے دیکھیے کہ آپ کی قیام اللیل اور راتوں کو قیام اور سجدوں میں ساری رات گزارنا، آپ کے ہی بیٹے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پیاری ماں سیدہ نساء العالمین سیدہ تو خاتون جنت جو ہے اپنی ماں محترمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کا رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا انداز یہ تھا کہ اللہ کا قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں سپارے میں اللہ کا قرآن کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنی ساری رات کبھی اللہ کے قیام میں گزار دیتے ہیں، کبھی سجدہ کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ اور بی بی پاک کا تو یہ شفا ہوتا تھا رب کی بارگاہ میں، اللہ تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، فاطمہ کا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ ساری رات میں دیکھتا جیسے ہی رات شروع ہوتی تو میری پیاری ماں سلام اللہ علیہ جو مصلی بچھا لیتی
اور مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور عبادت کرتی. صبح صادق ہوتی تو آپ مصلی پہ کھڑی رہتی. ایک دن میں نے سوال کیا امی جان یہ بتائیے ساری رات آپ مصلی پہ کھڑی رہتی ہیں اور آپ نے رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہیں, آپ نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں مانگی, اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہیں مانگی؟ تو آپ فرمانے لگی کہ اے میرے بیٹے میری ذمہ داری ہے سب سے پہلے جوار کے لیے, ہمسایوں کے لیے, اوروں کے لیے, اس کے بعد اپنے لیے, کیونکہ میرے والد کا یہ طریقہ تھا امام الانبیاء کا کہ وہ اوروں کے لیے دعا مانگا تھا, جیسے کہ میرے والد کی تربیت ہے. لہٰذا ساری رات سجدے کر کے قیام کر کے اور مانگنا کیا ہے, حضور کی امت کے لیے جنت مانگنی ہے, حضور کی امت کے لیے جنت مانگنی ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام بڑے پہلو ہیں آپ نے, آپ صرف دلیر بھی تھی, علم بھی آپ کے پاس تھا, حیا بھی تھا, تقویٰ بھی تھا. ایک پہلو اور میں ڈسکس کرتا ہوں, پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. غزوہ احد کا جو موقع ہے اس دوران جو ہے وہ یہ مشہور ہو گیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شہید ہو گئے ہیں, یہ خبر غلط پھیل گئی. اور احد سے کچھ عرصہ پہلے حضرت امام حسن کی ولادت بھی ہوتی ہے آپ کے یہاں, تو بہت ساری خواتین یہ خبر سن کے احد کی طرف چل پڑی. تو آپ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ بھی ان کی آگے آپ بھی چل پڑی, حالانکہ آپ کی گود میں امام حسن ہیں, لیکن اب جب وہاں آپ پہنچی تو آپ نے جا کے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باحیات تھے, زندہ تھے, فزیکلی آپ موجود تھے, لیکن آپ جو ہے وہ زخمی تھے. آپ کے زخموں کو صاف کرنے کے لیے آپ نے اس وقت جو عمل کیا کہ اپنے ہاتھوں سے رسول اکرم علیہ السلام کے زخم دھوئے, آپ کا خون مبارک جو ہے واش کیا. جب نہ رکا تو پھر آج آپ کی میڈیکل یہ کہتی ہے کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ پٹی لگائیں, مرہم لگائیں, اس کو واش کریں, ڈیٹول سے کریں, یہ وہ کریں. لیکن 1450 سال پہلے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کس نے بتایا تھا کہ یہ خون کس طرح روکنا ہے؟ آپ نے وہاں سے چھوٹی سی چٹائی لی, اس کا ٹکڑا لیا, اس کو جلایا اور جلا کر اس کا رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم مبارک پر رکھا تو آپ کا خون مبارک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہر پہلو آپ کا جدا, ہر پہلو زندگی کا بے مثال ہے, بے مثل ہے, اور رہتی انسانیت کے لیے, رہتی دنیا کے لیے وہ ایسا عظیم شان مینار ہے, روشنی کا مینار ہے کہ جس سے ہر کوئی جو ہدایت چاہے اللہ تعالیٰ کا ہدایت نصیب فرماتا ہے. تو جناب ابھی لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد واجد قریشی صاحب, ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری آپ کے سامنے پیش کریں گے. جناب قریشی صاحب. میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا, میرے کملی والے جیسا, میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی ان سا خوب و یکتا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی ان سا خوب و یکتا. بخدا رخ پیمبر ہے جمال حق کا مظہر, بخدا رخ پیمبر ہے جمال حق کا مظہر, کہ ازل سے مثل ان کا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کہ ازل سے مثل ان کا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا, میرے کملی والے جیسا. جسے اپنے گھر بلایا اسے بے طلب نوازا, جسے اپنے گھر بلایا اسے بے
طلب نوازا، وہ کہیں میزبان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کہیں میزبان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا۔ ماشاءاللہ قریشی صاحب بہت زبردست، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت اچھی انداز سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری لگائے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بالکل ہی شارٹیج ہے، اور ہمارے کیونکہ ٹرانسمیشن ایسے گزر جاتی ہے کہ ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج کا جو پروگرام ہم نے کیا جی سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا السلام علیہا ان کی شان کے بارے میں کیا کہ وہ ایسی عظیم شان ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کی شمع آج بھی روشن ہے، وہ ایسی شان ہستی ہیں کہ جو آج بھی ہمارے دلوں میں ہے اور تاثر کیا رہے گی۔ آج کا جو رونق رمضان کا پروگرام اتنا ہی تھا، ہمارے ساتھ رہے جناب حضرت علامہ قاری احمد قادری صاحب، بہت بہت شکریہ جناب، اور لاہور سے ہمارے ساتھ جناب خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد واجد قریشی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو اس پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ کلمہ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک محمد اجازت جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔